إن نلت يا طيبة الصباح يا طيبة يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ سید ظفر شاہ صاحب آپ نے یہ اور انتظامیہ نے یہ محفل سجائی ہے، یہ 4 قصے میں آپ کی سماعتوں کے طرف روانہ کر رہا ہوں اور یہی سمجھ کے روانہ کر رہا ہوں کہ جس محبت سے آپ نے یہ محفل سجائی ہے اسی محبت سے میں آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ آج کی پوری انتظامیہ کی طرف یہ 4 مصرے اگر آپ کا ضمیر مانے، آپ کا ضمیر اجازت دے، چوتھا مصرع آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے تو کنڈی کھول کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ارے چبھن کی خاروں میں رہ کر بھی پھول زندہ ہے، منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ آئیے احباب ذکرکار اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد نور احمد رضوی القادری صاحب۔ آنے سے پہلے ایک محبت بڑا نعرہ سنا دیں، نعرہ تکبیر۔ سارا زور ہے محبت لکھو گج بج کے، نعرہ تکبیر، اللہ کے ہر جا کے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔
أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبي وآدم بين الماء والطين أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا اسیاں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تکوی جہنم کی بہت تدبیریں مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. معزز و معزز محتشم و محتشم واجب الاحترام والاکرام ثنا خانان مصطفیٰ بانیان محفل دیگر سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا مسئلہ ہے کہ زبان کی سرائکی اردو پنجابی تسی دسنا تے میں چلنا آسان ساریاں آسان پتہ تاکہ محفل کے نال چلنا. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے تقریب سعید کا انعقاد اہتمام انتظام کیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہ میلاد ہے کیا چیز؟ کیا ہے؟ فرض ہے؟ نہیں. واجب ہے؟ نہیں. نہ یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے. یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب عمل ہے. اللہ کو پسند ہے یہ چیز. کیوں مناتے ہیں میلاد؟
اس پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے تقریری طور پر، تحریری طور پر، سمجھنے کی کوشش نہیں کری۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، پتہ نہیں آپ کی کان میں یہ آواز پڑی ہے یا نہیں پڑی؟ میلاد اگر بدعت ہے، میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد یہ مصدر ہے، کفر اور شرک کی جڑیں نکالنے والا، دنیا ویٹ کرنے والا۔ سنیو تمہیں مبارک ہو کہ لغت عربیہ کے اندر لفظ میلاد تمہیں مل گیا، ورنہ میں تمہیں کوئی نہ منانے دیتا کہ نبی کا میلاد بھی جائز ہے یا نہیں۔ میلاد بدعت ہے تو کل نبی کا پیدا ہونا بدعت ہے؟ بولیے، مسلمان تیرا پیدا ہونا عین اسلام بنے، آمنہ کے لال کا پیدا ہونا بدعت بنے؟ یہ کیا علم ہے؟ اچھا، میلاد غیر رسمی چیز ہے کیونکہ نبی کا پیدا ہونا غیر رسمی چیز ہے۔ جس نے پوری کائنات کو آباد کیا، جس کے لیے اللہ نے پوری بزم کائنات سجائی، اس کا پیدا ہونا غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، تیرا پیدا ہونا ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک ہے یا نہیں؟ بولو، اللہ کی شان ہے قل هو اللہ اللہ الصمد لم ولم یکن لہ کفوا۔ اللہ پاک ہے پیدا ہونے سے۔ کہتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہو، ارے نہیں، یہ میلاد رب نے خود منایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، میری زبان کے نہیں، رب کے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ رب کا قرآن 3 پارہ آخری رقم، رب نے 2 جلسے کیے، کتنے؟ ایک جلسے کے اندر اپنی الوہیت کے لیے تمام افراد کو جمع کیا، بے ایمان، منافق، کافر، مشرک، مرتد، مومن، اچھے، برے، نیک، بد، تمام لوگ قیامت کے نزدیک جو روح پیدا ہونے والی ہے وہ بھی اس جلسے کے اندر شامل تھی۔ بولو کتنا بڑا مجمع ہوگا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہاں کیلکولیشن بھی کام چھوڑ دے گا، وہاں جو فنگر ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جو مجمع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ کے اندر ایک تقریر آپ نے ختم کر دی، پوچھا الستو بربکم، کیا تمہارا رب ہوں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلی ہاں تمہارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا جلسہ برخاست ہو گیا، چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اب اعلان کر، ایک اور جلسہ کرنے والا ہوں، اللہ کس کس کو بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا اب ہر اہل غیرے کو نہیں بلوانا، کسی کو اناؤنسمنٹ نہیں کرنی، اب فقط نبیوں کو بلانا۔ اب فقط انبیاء کی ذات کو بلانا ہے۔ باری تعالیٰ بجا کا اپنا جلسہ کیا، بات ختم ہو گئی۔ جس نے تجھے تسلیم کیا، نبی بھی آ گئے، فرشتے آ گئے، کتابیں آ گئی، شریعت آ گئی، آخرت آ گئی، قبر آ گئی، عذاب قبر آ گیا، ہر چیز تیرے جلسے کے اندر آ گئی۔ جس نے تجھے تسلیم کر گیا، ہر چیز پہ ایمان آ گیا، اب دوبارہ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ میری الوہیت کا جلسہ ہے کہ میرے نبی کا ملا۔ ہماری طرح پھر یہ ہر بندی کو کر رہا ہے، کوئی فلانے کو بلاؤ فلانے کو نہیں بلاؤ۔ فرمایا میں قانون بنا کے دے رہا ہوں تاکہ میرے نبی کی امت کا عقیدہ جوان ہو جائے کہ نبی کے میلاد میں وہی آتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم میلاد میں نہیں جاتے، تیرا کمال نہیں، میاں جی رب نے پہلے قانون بنا دیا، وہی آئے گا جو نبیوں جیسا عقیدہ رکھنے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سجاتے ہیں۔ اچھا، اب رب کو پیدا ہونے سے پاک، وہ تو نہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب جو آدمی میلاد کو شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے،
پریزنٹیو اپلیکیشن اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں طالب علمانہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اسی کا تو میلاد ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ نبی کا میلاد منا کے سنی ثابت کرتا ہے اللہ کو اللہ احد شان کا مالک ہے، لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے، ولم یکن لہ کفوا کی شان کا مالک ہے۔ محبوب وہ ہے جو پیدا ہوا ہے۔ اب جو آدمی میلاد نبی کا میلاد کا انکار کرتا ہے وہ نبی کو بھی پیدا ہونے سے پاک مانتا ہے، خدا کو بھی پیدا ہونے سے پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جی سریکی سریکی، چلو ٹھیک ہے، چلو یہ یاد نہیں آگے نہیں میں چاہ سکتے کراچی اللہ تعالیٰ پیدا ہونا تو پاک ہے، اللہ پیدا ہونا تو نبی پیدا ہونا تو پاک ہے۔ نبی پیدا ہو جائے کہ نہیں ہو جائے تو پھر اللہ نبی دا میلاد منا کے ثابت کر دیتا ہے کہ رب وہ جڑا پیدا ہونا تو پاک ہے، مصطفیٰ وہ جڑا میلاد ہے۔ شرک تا وہ بڑے جڑا میلاد دا منکر ہے، جڑا نبی دے میلاد دا انکار کرتا ہے، رب نو بھی وحدہ اللہ شریک سمجھتا ہے، نبی کو پیدا ہونا تو پاک سمجھتا ہے، اور میلاد جڑا منے دے او دا رب تے نبی دے درمیان فاصل کر دے جائے، دیوار کھڑی کر دینا کہ رب دا میلاد کو نہیں مصطفیٰ دا۔ ایک شخصیت پوچھی ہے نبی علیہ السلام کے خاندان کے جیدہ نام ہے ابو لہب۔ ابو پوری سورت قرآن کے وہ مکمل ہے جو اتری ہے، مکمل سورت۔ میں انہوں نے تفسیر نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں اتری ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ایک نامینیٹ مجرم ہے، ایف آئی آر دا نامینیٹ ملزم نہیں مجرم ہے۔ اللہ فرمایا ابو لہب تے میرے نبی دی شان بکواس کی نتی کہ تیرے کوئے ہاتھ ٹوٹ بنے۔ رب نے قانون بنا کے سنی دیکھ ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا میں او رباں جڑا محبوب دی شان کوئی گل برداشت نہیں کرتا۔ تو کی میں کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ رب تا محبوب دی ذات واسطے اتنی کہ اس نے بد دعا دیتی ہے۔ ہن تبت یدا ادلت بھی ہونا حرف گنو نہ ذرا تیرے دوئے ہاتھ ٹوٹ پوین جڑے لفظ دے حرف بن سن ہر حرف دے ڈا نیکی ہیں تے نبی دے گستاخ نو گال کڈنا رب دی سنت اور قرآن دا اعلان ہے۔ نفرت کرنے رب دی سنت رب دا طریقہ ہے۔ تو یاری کر لے گا نبی دا گستاخ میرا جی رشتہ دار ہے، میرا جی گواہی ہے، اسی گواہی نو کی کریں گے؟ نبی دا ہوئے غلام او ساڈا امام ہے۔ جس نے میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے، جس رات میرے سرکار جلوہ گر ہوئے، سوائبہ لمبی ہے ایدی نوکرانی ہے، دیری تے بیٹھا گئی جا کے آکھا ابو لہب، اسا کا جی، اسا کا تیرے گھر بھائی عبداللہ دے اللہ نے لال عطا کیتا ہے۔ اس دیکھا خبر بڑی اچھی لے گئی، بہت انمول خبر ہے، جیباں ہاتھ ماریا کوئی چیز نہ آئی، جیباں آکھا کوئی چیز کو نہیں، گھر چل کے جانا اپنی انسٹ تے پر توہین سمجھی، سوچا انہوں نے کہ انعام دے مالے اتنی بڑی خوشخبری رہا ہے یہ دیاسی میں، اتنا بڑا کنجوس ہے، اتنی بڑی خوشخبری، اس آقا بالکل ہو تک نہیں جا، آج دے دیہاڑے بٹن وہ آزاد کی تھا۔ سوئے بادار ہو حضرت عباس بخاری دی حدیث ہے، اگر کوئی بیچ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تو جا کے بخاری پاٹ لگے،
میں جڑی گل کر سکتا تے منگا کوئی بندہ کو میرے تو بعد کوئی بندہ انڈیکیشن دے کرے فون نمبر میرے ہے تے میرے نال رابطہ کر لے سبحان اللہ قسم پڑھی لکھی دے پیٹنٹ گل کر سن کتاب تو حوالے تو بغیر گل نہ کر سن رجسٹرڈ گل ہوتی یاریاں مارن دا سر بند نہیں ہوندا بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عباس آپ دے چچا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں نے کلمہ پڑھیا بعد دے اے فرمیندے میرا جی چاہتا ہا کہ میں اپنے بھرا ابو لہب نوں جیسے مر گیا فنار ہو گیا جہنم دے وچ ونج گیا کیونکہ رب دے قرآن نے جہنم دی خوشخبری دیتی ہے تو اینو خواب وچ ویکھا کیا ویکھا خواب وچ ویکھا کہیا کیا حضرت عباس نبی دے چچا نبی دے صحابی خواب دے وچ میاں جی تو پوچھو جس نے بندہ آمدا قبر تو باہر نہیں تے حضرت عباس کیویں آکھے میں نو دیکھاں ہائے ہائے او سمجھ نہیں کر تو اے جدن آمدا نہیں خواب دے وچ کیویں دیکھاں گا ایک نیپی نبی دا صحابی محبوب صحابی ذہن دے وچ تصور رہ گیا ہے کہ میں خواب وچ دیکھاں دیکھاں پتہ چلیا نبی کے صحابی دا عقیدہ اوہو ہا جڑا اج دے بریلوی دا سنیو خوشی بناؤ سبحان اللہ اچھا پھر دوسری گل ہے کافر بندہ دا عذاب دے وچ ہوندا ہے پتہ چلیا اگر ابو لہب خواب وچ آ سکتا ہے داتا ریج کے نہیں آ سکتا کیا بات ہے فرمیندے سال انتظار کریندا ہے میرے خواب وچ آوے حسب معمول اوقات بدلتے رہے سال تو بعد ابو لہب عباس فرمیندے میرے خواب وچ ہے میں پوچھا ہوں بھائی جان اے ساری زندگی نبی نال میچ کھیڈدا رہے ہیں لڑائیاں لڑیاں نہیں مرن تو بعد اللہ نے تیرے نال کیا سلوک اس آگے جی پورا ہفتہ میری قبر عذاب دا گڑھا ہو دی ہے جہنم دا گڑھا ہو دی جیڑی رات سوار آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تے میرے کو سوائے بالا اٹھے کی میں انہوں آخر وان میں عذاب کی تھا اس موبل دے بیچو سوار دی رات اللہ تعالیٰ عذاب دے دروازے بند کر دے رہے ہی دے بیچو کھیر دی نہر جاری ہوں دی میں دو دی پی دے علماء تو پوچھو بخاری کی حدیث کرتا پر پیش کرتا بیٹھا کہ جیو دور دی ہے کہ لائے نہیں نوائے وقت دی خبر نہیں وہ خبری دا ہے کہ لائے نہیں کسے نارن کی بات نہیں اے اس شخصیت کی بات ہے جے بارے میرے آقا علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا وہاں جانتے کو نہ لہوا ان ہوا الا واحد یوحا میرا محبوب اپنی بندی کے بغیر بولے نہیں جدی ضمانت اللہ نے قرآن سے دیتی ہے اس نبی کی زبان کے پاس اللہ نے پاک نبی کے شعبہ فرمیندے میں پوچھا اللہ نے کیا کیتا تھے میں اس آگا جی سوال علی رات آگاوات دروازے عذاب کے پاس میں پیاس لگے تا ان دودھ دی نہر جاری ہو گئی جی انگلی دے نال دودھ جن ویلے ماں پیواں میری پیاس ہی ختم ہو گئی ہے بھوک ہی ختم ہو گئی ہے سوال ہے کافر اگر کوئی نیک عمل کرے تو شریعت کا پوری ہے تمام مقاصد فکر جو تے متفق ہیں بریلوی ہوئے اہل تشیع ہوئے دیوبندی ہوئے غیر مقلد ہوئے تمام مقاصد فکر بلا تفریق مذاہب دے متفق ہیں کہ اگر کوئی کافر بد مذہب نیک عمل کرے اللہ ان قبر سیدھا نہ دے سی معاشرے سیدھا نہ دے سی دنیا تے سیدھا دے سی اے مالک تعالی FIR دا نامی نیک مجرم ہے پوری صورت مذمت تے اتار دی گئی قبر دے وچ اینو ملا دا سیدھا کیوں دیتا اللہ نے فرمایا ہاں کافر ہاں بالکل بے ایمان ہاں نبی دا دشمن ہاں میں دنیا نو دکھایا ہے کہ تا کافر آ جائے نبی دے ملاد چا کیتے قبر دا عذاب ختم چا کرے گا تے دودھ دی نہر وچ جاری کر چھوڑے نا جڑا نبی دا کلمہ پڑھن والا ہوئے نبی دا ملاد چا کرے گناہ معاف کر دے جنت مفت عطا کر دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تو سرکار یہ رب دی سنت ہے رب نے اپنی شان کے مطابق میلاد منایا ہے تساں اپنی طاقت کے مطابق میلاد منایا ہے رب نے خود نبی دی شان بیان کی ہے انبیاء نے شان سنی ہے خطیب اللہ سامعین کا مجمع انبیاء دا میں رب دی سنت ادا کر رہا ہوں جناب ہو رہے انبیاء دی سنت ادا کر
نبی کی شان بیان کرنی ہے، تسا نبی دا مقام سننا ہے، تسی نبیوں کی سنت ادا کر رہے ہو، میں رب کی سنت تے عمل کر رہا ہوں۔ شیخ محقق علی طلاق شیخ عبداللہ محدث کے قوم شخصیت ہے، بڑے صغیر کی منی منائی غیر متنازع شخصیت، دیوبندی غیر مخلد سنی برابر کا انہوں نے مسلمان بزرگ علم دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، حدیث مصطفیٰ کی بہت پرچار کیتا ہے، روزہ رسول اللہ سے کہہ کے درس حدیث نے دیا۔ اشرف علی تھانوی نے اس واقعے کو لکھا ہے، آقا علیہ السلام نے خواب دے زیارت کرے، عبداللہ مدینہ چھوڑ دے بڑے صغیر اس میرے دل میں علم در عرض کی تھی آقا روزانہ قربہ دے خضرہ دے اکھاں ٹھنڈیاں کرنا، مدینہ کتھے بڑے صغیر کتھے تیری کتھے، ایک مدینہ کا دور ہو جائے گا، گنبد خضرا دور ہو جائے گا۔ میرے آقا فرمایا عبدالحق اتنا تو فقط گنبد خضرا دی زیارت کرنی، دہلی دے وچ بن کے اپنا ڈیرا لا، روزانہ اثر تو بعد میں نبی خود زیارت کرتا۔ اور شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی نے ایک دعا لکھی ہے، آپ کو سناؤں اگر اللہ نماز پڑھ گیا قبول ہونے کا پتہ تیری مرضی ریجیکٹ کریں نہ پاس آمین اس ڈیمانڈ کے نہ پڑھ سکتے، ہمارا بھی اتنا بڑا محدث نماز ہی میں پڑھ دو بھی ایسی پڑھتے کوئی پتہ نہیں، کریں قبول تیری مرضی نہ کریں تیری مرضی، روزے رکھیں قبول کریں نہ کریں، حج کیتے قبول کریں نہ کریں، زکات دیتے قبول کریں نہ کریں، درس حدیث دیتے قبول کریں نہ کریں، درس قرآن دیتے قبول کریں نہ کریں، تقریراں کیتے قبول کریں نہ کریں، وعظ و نصیحت کیتے قبول کریں نہ کریں، اشراق پڑھیں قبول کریں نہ کریں، چاش پڑھیں قبول کریں نہ کریں، میں جناب اوابین پڑھیں قبول کریں نہ کریں، تہجد پڑھیں قبول کریں نہ کریں، نوافل پڑھیں قبول کریں نہ کریں، میں نے یہاں تے حق میں فیصلہ نہیں، لیکن تیری بارگاہ دے وچ ایک ایسا عمل میرے کول ہے باری تعالیٰ او میں یقین ہے کہ قبول کرے سے۔ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی لکھ دیں، اے باری تعالیٰ ہر سال تیرے نبی دا ملاد کردا ہے، اے میں یقین ہے کہ تو اس کو قبول کرے سے۔ ایڈا بڑا محدث، ایڈا بڑا شیخ، ایڈا بڑا محقق، انہوں نمازاں تے روزیاں تے حجاں تے زکاتاں تے کسے چیز تے اس آقا باری تعالیٰ یقین ہے تو فقط تیرے نبی دے میلاد تے یقین ہے۔ اگر چلتا بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، وہ نام ہے حدیث کتاب الوحی، یعنی حدیث جڑی سرکار تے پہلی وحی نازل ہوئی۔ عام تسی کتاباں دے میٹریکولیشن دینیات اسلامیات دے اندر کہ شاید ہو سکتا ہے انٹر دے وچ ہو گئے یا اتنیاں ہائی کلاسز دے وچ اندر ہو گئے، لیکن میٹریکولیشن دے وچ ہے سرکار غار حرا دے تشریف فرما ہم جبرائیل امین ہے عرض کی تھی اقرا، جبرائیل کیا عرض کی تھی؟ اقرا پڑھئے۔ میرے نبی پتہ ہے کیا فرمایا وانا بقارئ، جڑے لوگ دا ترجمہ پڑھنا نا جڑا میٹریکولیشن سائن ہو دینیات کی ہے منو حاصل ہوتا ہے یا کسی عالم تو سننا تو بڑا میں تعجب بیچ پائنا، ما آنا بقارئ اس میں فعل دا صیغہ ہے، ترجمہ کیا کریں سرکار فرمان پڑھے ہویا ہو کیا حدیث دا، کیا حدیث دی گت بنائی، کیا اپریشن حدیث دا کیتا ہے، کیا حدیث دانی دا حق ادا کیتا ہے۔ سرکار فرمایا معانا بقارئ، میں نہیں پڑھ رہا، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا جبرائیل کو پتا کو نہ آگے جگہ نبی ہے ان پڑھ ہے امی تے پھر وہ جبرائیل کیوں آگے بھوکا رکھ رہا ہے کہ پڑھیے جگہ انہوں پتہ ہے، اب اللہ انہوں نہ دسیا کہ میرا نبی پڑھے نہ بولی سمجھا کے بھیجا نا جبرائیل خبردار میرا نبی پڑھا ہوا کونی۔ میاں جی امی دا معنی اے نہیں کہ ان پڑھ، امی دا معنی اے ہے کہ جڑا کہیں دنیا دے وچ کہیں استاد دے کولوں بیٹھ کے پڑھیا نہ ہوے او دا نام عربی دے وچ امی ہے۔ دنیا دے وچ
میرے نبی دا استاد بولی. اچھا سرکار فرمایا بیانہ مارنا بیکار ہے. جبرائیل امین نے جفی کر دی. آقا بخاری کی حدیث ہے فغتانی تے بھیجا, اردو دیا دن بھیجا تے سرے کی دیوار دن گھٹیا دبایا. بخاری کی حدیث الفاظ سن حتی بالغا منی الجہد کہ جبرائیل نے جب میں گھوٹ کے چھوڑیا نا پھر عرض کی اقرا ماں آنا بیکار ہے. پھر دوبارہ میں نے چپی پاتی گلبی پاتی پھر گھوٹیا پھر چھوڑیا عرض کی اقرا ماں آنا بیکار ہے. تیجی دفعہ پھر میں نے چپی پا کے چھوڑیا پھر عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر سرکار نے یہ آیت پڑھی. یہ دیتا ہے میں میری گال پیش کرنا چاہتا ہوں. انوار الباری شرح بخاری. انور شاہ کشمیری دا شاگرد ہے, وہ دا نام ہے احمد رضا بجنوری. ایک احمد رضا ساڑا ہے اعلیٰ حضرت جیدہ لقب کامل شرک و بدت ناجف جیدہ مناظر اسلام بہت بڑی عظیم شخصیت. حق وہ ہوتا ہے جیدہ کسے غیر دیکھنے مشہولیت اس کو آگے نا حق میں اپنے پیر دا بہت بڑا کرانے گا سکتا ہوں, استاد دے گا سکتا ہوں. لطف تا ہے کہ مخالف بندہ میرے پیر دے ترانے گاوے اینوں حق گاتے ہے کہ بجنور ضلع انڈیا دے اندر اتھو دا رہائشی ہے احمد رضا بجنوری. انور شاہ کشمیری دا شاگرد بھی ہے تے ایدہ داماد بھی ہے, لڑکی نہ دی وہ دے گھر ہے. اس شاگرد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے جنہوں اپنا استاد اپنی بیٹی نکاح چاہتے. کئی ایسے واقعات ہیں, میں عمر کے پاس جانا کا ٹائم میں اجازت نہ دیسی, ایسے کئی واقعات ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے میرا پہلا خود روکے تو آنی بولی کیا ہے ہوتا ہے نا ایک پہلا خود روکے وہ آدھے پلٹھی کا وہ کمر کم آپ کی سمانے تو کو چلو گا پلٹھی کا آخری آدھے پیٹ گھروڑی کا ایک گروڑی دے شکیت ہے آمد اللہ بجنوری. لڑکی بھی ہوتے جاتے شبید بھی ہے. اس انوار الباری شرح بخاری دے نام سے بخاری کی شرح لکھی ہے. لکھن کا ارادہ 3 جلد دے لیکن زندگی وفا نہ کی تھی, مرنا ہر بندے ہے نا. 19 جلد لکھ کے مر گئے, زندگی وفا نہ کی تھی, موت آ گئی. وہ 19 جلد میرے کو موجود ہے. نیچے جلد میں جو لکھتا ہے اسے حدیث نے نیچے سے جبرائیل نے فقر کے نبی چپی پا کے گھٹیا کیوں گھٹیا. وہ لکھتا ہے کہ نبی گھٹن دا جبرائیل نو مقصد ہا جیڑی طاقت جبرائیل دے وچ نبی دے وچ کنورٹ کرنا تھا. سبحان اللہ. تو میاں جی پتہ چلیا کسے نو گھٹ کے اپنی طاقت انہوں منتقل کرنا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل دے وچ طاقت رکھی ہے. اگر جبرائیل کی طاقت نبی دے وچ آ سکتی ہے تو ولی کی طاقت تیرے وچ آ سکتی ہے. اگر چلو اسے حدیث شرح کر دیا کہ اس نے واقعہ لکھا. وہ واقعہ خواجہ باقی دیدہ رحم اللہ تعالیٰ علیہ مجدد الفسانی کے پیر و مرشد آستان سے بیٹھے مہمان آ گئے. آپ نے گھر بندہ بھیجے, پتہ کرو کوئی لنگر پانی. آواز ہے یہ بندہ آ کے ڈسیں گئے حضور گھر والے فرمینے اللہ دی رحمت ہے کوئی چیز کو نہیں. نئی ایک گھر نال دعا کر اللہ گواٹی اچھا دے گئے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی کیا نشانی ہے؟ میرے آقا فرمایا 3 نشانیاں جنت دیا. کیڑی یا رسول اللہ؟ فرمایا جیڑا گواٹی اچھا ہوئے انہیں سمجھو دنیا دے وچ جنت تے جائے. اللہ گواٹی اچھا, منحوس گواٹی نہ ہوئے, بے ایمان گواٹی نہ ہوئے, تکلیف پہنچاون والا گواٹی نہ ہوئے. دوسری نشانی یا رسول اللہ فرمایا تنگ مکان ہوئے, کھلا مکان ہوئے, تنگ نہ ہوئے, انہیں سمجھو جنت بسیرا کر دو.
تیجی نشانی سرکار فرمایا سامانی جی دی بندے دی گھر والی فرما بردار ہوگی وہ بھی جنت تے گزارا کرے نہ پے دعا کر کے اللہ تعالیٰ گھر والی بھی فرما بردار ہوگے سارے دعا شرارتی جو جی ہیں تو سامنے دھمکے دے رہے خبردار ہے کہ گھر کی جو ہے گالی سے سائٹ تے بھی نہیں پائی میں طلاق ہی ڈھال سامانی طلاق لیتے کھڑی سا دو تو بنی آ گیا کیا صحیح ہے پاکستان میں نہ آگے حروف سے ذرا غور کرو نا اور خبردار کہ میرے گال کی تو بال بھی تھیں پیرا رہنے میں تے طلاق لے کے واپس جاؤں جو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا آمین نئی دلال کھاڑا اس مٹھا مہمان آئے خواجہ صاحب دے مت کوئی چیز نہ ہو دے انہیں گھر کھانا سالن تیار کرایا چنگیل دے بچ روٹیاں رکھ کے ڈھک دے کے سالن پا کے آ گیا خواجہ صاحب پوچھا کیا ہے پوچھا کہ جی بڑے مہمان ہیں ویسے آ گئی مت ہو سکتا ہے کھانا گھر ہے لنگر نہیں ہے میں کھانا لے رہا ہوں بچھاڑی تک دسترخوان کھا لیا لنگر جس میں کھا کے فارغ ہو گئے تھے تھان چاون لگانا خواجہ صاحب فرمایا مانگ کیا وہ آدھی نبی دے ہاتھ سے کوئی چیز کو نہیں اے نبی دے غلام دا کام بے کھا دے مانگ کیا مانگ دیں وہ نئی اید نہیں آتا ہے چلی تو زیادہ خدا دے خود موتا جاؤ تو دی گئے وہ مانگ کیا مانگ دی بڑھائی وہ گالے کرنا وہ خیر ہے دونوں ایمیں تسی مسئلہ دے تدریس کرائے گئے ہو ایمیں مشاہر کا نظام پڑھ گئے ہو سارا کارخانہ قدرت رب دے دست قدرت دے بیچے تسی نہیں فرما سکتے ہو کہ مانگ کیا مانگنا چاہتی لیکن وہ نئی ہاتھے ہے ورگانا سبحان اللہ ہزار گری اگر میں منگا دیسوں فرمایا میں تو خود کو آفر کرنا مانگ کیا مانگ دی اس اگر دیکھ گھنو وہ فرمایا مانگ کم لیا آج کہتی یہ دیمان سے آ گئے ہو تو جی میں تساں ہو نا ایمیں میری شکل بڑھاؤ نا تو ہاڑا پتہ لگے کہ باقی بلا کون ہے تو نئی کا پتہ نہ لگے نئی کون ہے سارے پیر رال بنے ہیں سارے ملا رال بنے ہیں سارے مولوی رال بنے ہیں شیخ الحدیث رال بنے ہیں شیخ القرآن رال بنے ہیں دعا کرتے ہیں میری برکے تساں سارے بن جو بن سو نہیں شکل برکے تو مراد شکل ایک اوکھی گل ہے ایک شکل دے دو بندے پوری کائنات چھان لو نہ مل سکتے اللہ کا باغ ہے اکھاں تو متھے تو ناک تو بول تو دندا تو چال تو ڈھال تو یہ علیحدہ چیز ہے لیکن سیم پیروں کو سر دے بالاں تک پورا بندہ ہکو کی ہاں دو بندے نہیں ہو سکتے بندے کا انداز منگڑ دا ہار نہیں لیکن یار تیرے نہ تو سمجھدار سبحان اللہ یہ گزارا شیخ والا نہیں بولو تو یہ والا 70 سال کا پپو بن گئی نا ارے یار اٹھے اس طرح نال بن نہیں گیا شام میں جو کتا گیا ہوگا نا یہ پتہ لگے بھائی کے لیے دنیا کے واہ جی واہ بعض وہ پتہ نہیں لگتا کہ اپنی کے لیے ابو کے لئے کہتے کوئی نہیں کچھ دعا کر کے اللہ نبی کی سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایڈی غلط چیز ہوندی ایڈی بھڑی چیز ہوندی نبی دے چہرے تے اللہ منڈ گیا جس نبی دے چہرے تے اللہ نے مکھی باڑا پسند نہیں کی تھی اس نبی دے چہرے تے داڑھی منڈ گیا اللہ تعالی دعا کر اللہ سنت دی توفیق دے اللہ نبی دی سنت دوبارہ فرمایا یہ تیرا کام نہیں یہ چیز نہ مانگو ہو دل کی اس اگر دین دے گئے تو چھڈو چا میں آپ جیسا بناؤ چا جی میں تہاڈی شکل ہے آپ نے بار بار روکیا بندہ نہ روکیا وہی تو زد دا نہیں جو اب فرمایا اچھا میرے اب حکم خاص جگائے گئے فرمایا میرے سامنے بھائی من تکی رہا من دیکھی رہا فقط میرے چہرے تے دیکھ بیٹا جڑے لے وہ دیکھا انوار الباری شرح بخاری دا رائٹر لکھدا ہے آپ نے جو نظر سٹی نا تے جڑے ویلے بہر نکلن پورا مجمع جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں قسم چاہ کے آدھے پتہ کئی نہ لگا کہ باقی بلا کیڑا ہے تے نہیں جناب باقی بلا نے چیز مشکل حل کی تھی یا نہ کی تھی اگر ان سمجھنا میں کوئی مزید آسان چا کرنا 9 جولائی 1961 بازور ہفتہ
نوائے وقت اخبار اٹھائے. کیا لکھا میں؟ 9 جولائی باروز ہفتہ 1961 دا اخبار اٹھاؤ. کراچی دا ایئرپورٹ احتشام الحق تھانوی ایئرپورٹ تے موجود ہیں. صدر پاکستان اس وقت ایوب خان امریکہ دے سرکاری دورے تے جا رہی ہے. ایوب خان دے سنجے بازو تے جناب امام ضامن تے پیسے باد رہی ہے. احتشام الحق تھانوی میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسین آپ کا قتل ہو گیا ہے تو یہ کیا ضمانت ہے؟ اور سنیو بیٹھو اینو مسئلہ کا دن اینو عقیدہ دن عقیدہ میرا ہے مولوی تیرا اے حقاقہ ہے اے حقانیت ہے اے حقائق ہے اے سچ ہے. ضامن امام ضامن کا معنی ہو دے کہ اتنے بڑے سفر تے جا رہے ہیں جا امام حسین تے سپورٹ کیتا. آپ نے جان دے بیٹھا ہے آپ قتل ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے. اینو کیا کرے تھی ضمانت کے بعد کوئی بندہ سرکاری بندہ بیٹھا ہے جو عدالت اس کام کرتا ہو کہ ضمانت مچلقہ داخل کریں گے. ضمانت جو میں تو کیا چیز ہی ہوتی ہے کئی چیز ہی ضمانت ہوتی ہے. اگر یہ بندہ عدالت میں پیش نہ ہو جا ضامن اس وقت ضمانت دیتا ہے کہ میں ایک ضامن ہاں میں ضمانت دینا کہ بندے کو پیش کرے سا نہیں تو میں نے جیل کر دے بھائی کہ وہ بندہ ضامن امام ضامن بدھیرا پہ کہ اتنے بڑے سفر دے دیتا بھائی جا امام حسین دے سفر دے سبحان اللہ. 10 جولائی بازود اتوار 1961 نوائے وقت دے وچ فوٹو آیا. ایک پاسو صدر ایوب دوجے پاسو احتشام الحق تھانوی سجے بازو تے امام ضامن بادری ہے. کچھ سمجھ نہیں پتہ چلیا قبر والے بھی مشکل کشائی او بولو. اچھا چلو ایک مزید آسان سا کر رہے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب ایک بولے ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کا صاحب زادہ شاہ عبدالرحیم کا پوتا ان کا تعارف کرانا چاہتا. یہ محدث بات بھی ہے حافظ حدیث بھی ہے شیخ الحدیث بھی ہے حافظ قرآن بھی ہے. کمالات علی کی ایک کتاب ہے منتشر تو ملتے یا نہ ملتے چھوٹی جی کتاب ہے تقریباً زیادہ اگر مل گئی تو 150 روپیہ ہونا مجھے زیادہ قیمت نہیں ہوگی. جائے بندے کو شوق ہوگا میں تو 150 دینا کہ لائے کے پڑھو چھوٹی جی 200-250 صفحے کی کتاب ہے. وہ دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میری مسجد میں 27 دی رات نو ختم ہا قرآن شریف دا تراویح دا 27 نو ہوندا ہے. میں جو مصلی تے بیٹھا تراویح ختم ہو گئی ہے بندہ ساری مسجد میں انٹر ہوئے انہاں کہ السلام علیکم اسلام کے وعلیکم السلام. انہاں کہ میرا نبی تا نہیں آیا. میں تو بڑا پریشان تھا بندے نو غور نال ڈٹھا یہ بندہ سارے انڈیا دا نہیں ہے انڈیا دے مضافات دا نہیں ہے بڑے صغیر دے کسے خطے دا بندہ معلوم نہیں ہوندا. اے دا کلچر ہو رہے دی چال ہو رہے ڈھال ہو رہے اے دا رنگ ہو رہے کتابزہ ہو رہے اے دی بول چال ہو رہے. میں پوچھا ماں اسموں کا تیرا نام کیا ہے؟ اس کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ نبی بس میرا اس کہا جی اس کہا کہتے اتھے نبی نو کی میں پوچھ لگا رہا ہے یہ انڈیا ہے یہ بڑے صغیر ہے دہلی کی جامع مسجد ہے. اس کہا سرکار علیہ السلام آج پورے صحابہ نو سجیا ہے فرمایا کہ دہلی کی جامع مسجد وچ شاہ عبدالعزیز دی 27 دی رات نو ختم قرآن ہے میں نبی نے وہ ختم قرآن شامل ہونا ہے. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں میرے نال وہ صحابی چلے کیونکہ محدث سے وقت دا ابو بھی محدث سے شیخ الحدیث سے میرے نال وہ صحابی چلے جڑا زیادہ حدیثاں لگا بھی ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مجھے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تو چل ابو محدث سے تو زیادہ حدیث لگا بھی ہے
میں اجازت منگی یا رسول اللہ ایک کام نہ کی کہ میں گھر گیا واپس آیا مسجد وچ نہ نبی ہن نہ صحابہ ہن میں ہن پوچھدا تاں کھڑا کہ میرے ونجن تو بعد میں دیر ہو گئی ہے میرے نبی متو چلے آئے ہوئے میں اس واسطے لیٹ ہو گیا میں جناب کو پوچھنا چاہتا دہلی دی جامع مسجد وچ جس ابو ہریرہ آئے جمع بندی نہیں پتا پٹواری والی بولو خاتونی ہے پٹواری والی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے جبرائیل آ کے گردن کی دی پتہ چلیا نبی دا صحابی عبدالعزیز دی مسجد جان گئے عبدالعزیز نو پہچان گئے میرے آقا بھی تینو جان گئے تینو پہچان اس شاہ عبدالعزیز محدث سے دیر بھی نہیں ان سے کمالات عزیزی دے انہوں نے بخار آیا اتنی شدید بخار ہویا کہ بن کے نماز نہ پڑھ سکتے ستے پہ نماز کا ٹائم ہو گیا خادم آ گیا السلام علیکم وعلیکم السلام وہ کینے آیا اس کا بولو نماز کا ٹائم ہو گیا اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اب جی اس کا بھائی وہ لکڑی چاہا میری سوٹی چاہا سوٹی چاہا فرمائی تو کھڑی کر کھڑی کی تھی آپ نے نظر جو سٹی نا سارا بخار سوٹی چ بڑھ گیا وہ سنیو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میاں جی آلے شرکیہ چھیرے نبی دے ولی دے نگاہ کے نال تقدیر نہیں بدل سکتی اتھے عبدالعزیز بدل رہی کیا بات ہے بولو نگاہ جو کی تھی کہ سارا بخار سوٹی پڑ گیا کمالات عزیزی کا رائتہ نہیں کھدایا کہ سوٹی انہیں چھڑک بھی کھڑی جی میں بلدہ کو بخار دے وچ لڑزہ کاری ہو گئے سوٹی دیوار دے نال لگی کھڑی آپ اٹھی تے نماز پڑھی جس ویلے نماز پڑھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے پھر جو اشارہ کیتا سارا بخار عبدالعزیز سنیو بہت سوچتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت تیرا میاں جی تیرا محدث آنکھ دے نال بخار کن وڈ کر سکتا ہے ساڈا داتا علی جویری ساری مشکل حل نہیں کر سکتا اچھا چلو خواجہ باقی بلا جیسے پڑھا ہے سارے شاہدین نے دیکھا نہ خواجہ صاحب کا پتہ لگے کہ خواجہ صاحب کیا ہے نہ نئی کا پتہ لگے نئی کے یہ کہ نئی اجان گیا پہچان گیا کہ باپا صاحب کوئی پتہ نہ لگا ایک پتہ لگ رہا خواجہ صاحب کا چہرہ حشاش پشاش تھا نئی مایوسانہ حالت دے وچ آ ترے جڑے تو بعد نہیں مر گیا خواجہ صاحب کو کسے پوچھا باقی بلا تو حضرت اونوں آپ منگیا آپ تسی کرم نوازی فرمائیے مر کیوں گے آپ نے فرمایا کسے واسطے انہوں ہڑیلا رہا روکیندا رہا اے چیز تیری برداشت تو باہر ہے اے نہ مانگ کوئی اور چیز مانگ کیونکہ بندہ نواں ہاں مراتب ہوتا ہے نہ کیتے ہیں مدارے جو استائے نہیں کیتے وہ پچا نہیں سکیا تے مر گئے اوے ولی دی نہیں پچا سکیا تو کیویں پچا واہ واہ عقل کا علاج کر عقل کا علاج کر اگلی گل یہ دساں کتاب کا نام ہے سیرت یعقوب و مملوک یعقوب پوتر مملوک دا پیو تے پوتر دی کٹھی سیرت دی کتاب لکھی ہوئی ہے چھوٹی کتاب ہے یعقوب اشرف علی تھانوی دا استاد ہے یعقوب علی نانوتوی اشرف علی تھانوی دا استاد ہے مرنا ہر بندے ہی دعا کر کے اللہ بہت اچھی عطا فرمائے یعقوب علی فوت ہو گیا جی میں تھوڑا سارا کلچر ہے طریقہ کار ہے غسلات ہے دفنان غسل دے کے کفن پوا کے دفن کر دیتا جنازہ پڑھ کے ترائے جڑے قبر کچی رکھے تمہارے علاقے میں یہ سارے علاقے چینے کے ترائے جڑے قبر کچی رانی پر بعد میں پکی بناؤ یا انہوں لیپا پوچی کرو ترائے جڑے وہ تویز بنا کے قبر آگے دفن کر کے پہلی نمہار اردو جو واپس آئے نا تے ننوتے دے جاڑے بخار دی وبا پھیل گئی وہ گردن توڑ بخار سر دیا رہا وہ کہیں بندے آتھا یار یعقوب علی نو دفن کی کنے وہ دی قبر دی خاک نہ چاہو واہ واہ کیا بات ہے میں جی واہ واہ اور سانو تانے دین والے ہو خاک نہ لایا یہ ایک توڑ گیا
گیا میرے وقت پاگل تھوڑی جی مٹی چاہتی قبر دے تمیز تو آ کے پانی ایک گھولی بندے کو گئے بندے حقیقت چاہ دیتے کیا وہ مولوی نے اسی طرح نہیں بولا یا کو بکیا اب یار مجھے قبر کو مٹی چاہیا تو میں تو ٹھیک ہو گیا وہ تو سارے ٹھٹھے دا ٹھٹھا بھاگ ہو گیا طویل خالی پورا پوترا ہوتا نام معین الدین وہ شام کو جا کے ان کی قبر پھرن جتوں تو طویل سے کشک ہوتی طویل تخالی مٹی دا سارے لوگ لے گئے ان کو باہر میں 50 روپے لیتا تے نال میٹر کی دی بھی میرے فیو دی قبر تے مٹی سٹ طویل دوبارہ بناؤں وہ 50 روپے لے کے مٹی سٹ دی وہ طویل وقت بنایا اگلی جمعہ بعد شام ہو گیا تے بعد طویل خالی وقت 50 لی تو وقت مٹی سٹائی وقت اگلی جمعہ کیا وقت طویل خالی سٹ جانے مٹی سٹویندا گیا طویل خالی جڑے وہ 8ویں جمعہ کیا تے لکھو طویل خالی اب وہ مولوی دا پوترا تے وہ اشرف علی خان نے لکھا تے وہ بہو قبریل بڑا قبریل سمجھتے ہو غصہ بڑا وہاں سے کھڑ گئے ابا جان یہ آواز پہلے لے قبر قبر اللہ سندا نہیں تے اس آواز کیوں دیتی ہے وہ بیٹھے ہو جا رہے اگر سندا نہیں آواز کس چیز کو دیتی ہے اور ساکھا معین الدین دے ابے تیری تا ہو گئی ہے کرامات کے بندے بخار تو صحیح ہونے پہ میرے واسطے قیامت بنے کھڑی مردانہ جائے پر جائے دینا پہ لوگ مٹی سٹ رہے نا آج تو بعد تیری قبر تو کوئی بندہ تیری مٹی نال صحیح ہویا تے انہاں مٹی چاہتی میرا نام معین الدین ہے لوگ جتیاں سمائے تیری قبر میں پیسے تے ننگا پیا یعقوب و مملوک دا سیرت نگار لکھ رہا ہے کہ اس تو بعد بندے نے قبر تو مٹی چاہیے ایک نہ ٹھیک ہویا تو پتہ چلیا میاں جی تیرے عقیدے تو ولی قبر وچ فائد ونڈ بھی سکدا ہے بند بھی کر سکدا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اس تو چلے انوار الباری شرح بخاری دا رائٹر لکھ رہا ہے اس واقعے لکھن کو بعد خواجہ باقی بھی دیتے اب لکھتا ہے امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ تعالی علیہ 10 لاکھ حدیث دے حافظ ہیں تے 72 دفعہ میرے نبی جاتے تھے 10ویں صدی دے بدور کے آپ نے اسیوط ایک علاقے کا نام ہے جی میں جمن شاہ ابو حافظ آباد اس طریقے وہ دے جائے لپنا وہ دے مناسبت نال سیوطی اکھوے دیں آپ نے مدرسے بیٹھے آپ نے مریدہ محمد بن علی جاب کاف کتاب والا فرمایا محمد حضور جی فرمایا اگر ایک گل لیک آؤٹ نہ کر رہے ہیں آج تینوں عصر کی نماز امام کعبہ دے پیچھے پڑھاواں سبحان اللہ کیا بات ہے محمد بن علی سوچا میرے پیر میں کیا ہویا بیٹھا ہے ایک کیوں کیا گلنا کرے گا بیٹھے وہ کتھے کعبہ کتھے مصر ہزارہ سینکڑا کلومیٹر کا فاصلہ نماز عصر جو تھوڑا سا ٹائم رہندا ہے یہ کی نے کو پڑھ گئی سی ابو تو مرید تھا اس کا وہ تھوڑا میرا ایگریمنٹ ہو گیا پرامس ہو گیا میں وعدہ کرنا میں کوئی لیک آؤٹ نہیں کرنی کسی نے دسنا نہیں اگر ایک کام کرے دے تو آج عقاب وچ نماز پڑھاؤ وہاں سے بھی اٹھی کھڑا مرید اٹھی کھڑا پیر ہوری اٹھی کھڑا امام جلال الدین سیوطی فرمایا اکھاں بند کر اکھاں بند کی فرمایا میرے ہاتھ ہاتھ پاتا کمرے کو باہر نکلے گئے توڑ کے اسے پیدا میرے ہاتھ میں جڑے میرے پیدا ٹورے میں بیٹھ کے پہنچ گئے اسے ایک کاغذ پہنچ دے نا مگر عصر ظہر پڑھی بیٹھے ہیں عصر تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ٹائم رہندا اسی یا اس تو کم رہندا اسی گرمیاں تک 2.5 گھنٹے سردیاں تک 1.25 گھنٹہ یہ پہنچ گئے اسے بھائی پہنچ گئے اسے لیکن اس اگر پیر کا فرمان ہے چپ کرتے غیرت کو خبردار عقل لگو ہاں تیرا کام نہیں تور دے گئے میں قدم گننا شروع کر دیتے 1 2 3 4 10 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28
28 قدم جیسے میں کمپلیٹ کر کے کیلکولیٹ کیتے اجا میں 28 تو بعد 29 کی زبان نہیں ہلائی تے امام جلال الدین سیوطی فرمایا محمد بن علی میں کہ جی حضور فرمایا آنکھ کھولی سی تے آب زمزم پہ کیا بات ہے واہ واہ انوار الباری شرح بخاری دا رائٹر لکھدا ہے غار حرا والی جڑی حدیث ہے او دا فخطہ نہیں کہ جبرائیل نے سرکار کو کلکری پاتے گھٹیا کی اے دیتا ہے تو انہیں ریزن پیش کر کے پھر یہ دو واقعے لکھیں پہلا خواجہ واقعی بھی لگا دوسرا واقعہ امام جلال الدین سیوطی لگا وہ اگر میرا عقل تنگ ہو گیا کتھے سیود کتھے مصر کتھے مکہ تھوڑا جا وقت 28 قدم جہاز بھی اتنی دیر نہیں آ سکتا لیکن وضو کی تاب زمزم پیتا امام نے کعبہ دے وچوں نماز پڑھی ہاتھ ملائے آج حج قریب ہن لوگ آئے ودے ہن میرے علاقے دے لوگ آئے ودے ہن میں دیکھ رہا ہوں فلانا آیا ودے فلانا آیا ودے میں نے کسے نہیں دیکھا میرے پیر نے کسے نہیں دیکھا پتہ چلیا کعبے دے وچ امام جلال الدین سیوطی ونجے او دے نال او دا مرید ونجے تے کعبے دے وچ لوگ او دی برادری دے او دی رشتہ دار دے او دے علاقے دے لوگ اگر کعبے دے وچ اونوں نہیں پہچان سکے تو نبی نو کیویں پہچان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں دنیا نو ہائی چیک کیتا ہے میں نبی نو پہچاننا کیویں پہچان دے اور نبی نو تو ابو بکر نہیں پہچانا بہرحال امام جلال الدین سیوطی فرمایا محمد بن علی میں کہ جی حضور نماز پڑھ لی جی کعبے کے امام دے پیچھے پڑھی جی کعبے کی زیارت کی تھی امام کعبہ کی زیارت کی تھی کہ جی آپ نے فرمایا حج قریب ہے لوگ آئے بدے نہیں اگر حج کر کے آمنائی تو آ جاویں تے میں ویلا اور مار میرے حضور سنگت دا اصول ہے نہ کعبہ بھمیں آیا کھڑا حج قریب لوگ آئے ودے میں آ بھی بغیر خرچے دے گیا سنگت دا اصول نہیں ہے آیا ہی تو آڑے نہ آگا سبحان اللہ اچھا آوے باب مسلح دے آگے فرمایا آپ بند کی دیئے بند ہو گئی آتے جات پیدل چل پہ بلان مینا شروع کر دے 1 2 3 4 5 6 7 8 7 تک آیا اجا 8واں گڑنا تے زبان چلا نہیں گئی میرے پیر و مرشد امام جلال سیوطی فرمایا آنکھ کھولی سے تے مدرسے جائے واہ واہ کیا بات ہے بولو نہیں سمجھا یہ کیویں دیکھ لیا ولی دے وچ طاقت ہے ہن اے کیویں طاقت ہے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے یہ سیاسی تدوی چوتھے نمبر تے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد بعض علماء تیسرے نمبر تے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی چوتھے تے ہے تے بھاویں لکھے تے ہے سیاسی تدوی او دے وچ حضرت ابو ہریرہ تو حدیث ہے سرکار فرمایا علیکم بدلجۃ اللیل فإن الارض تطبعكم بالليل او كما قال رواه المشکات رواه ابو داؤد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رات میں جیسے کہ تم سفر کرتے ہو نا تمہارے واسطے زمین لپیٹ دیتی گئی ہے زمین کٹھی کر دیتی گئی ہے نوابا تیرے واسطے تو اللہ کٹھی کر سکتا ہے داتا علی جویری واسطے نہیں کر سکتا معین الدین چشتی اجمیری واسطے نہیں کر سکتا اے تیری دا نبی دا کلمہ پڑھے تیرے واسطے کٹھی ہو سکتی ہے تو نبی دے غلام واسطے سبحان اللہ والے جڑے والے میں پائیں قدم دوں بعد میرا ذہن جڑے تھوڑا جہاں خیال آیا کہ کیویں 35 قدم جتنی سفر کیتا ہے اجا میں اشکال نہ اپنے پیر بار گئے پیش کرنا ہے میرے پیر امام جلال الدین سیوطی فرمایا محمد بن علی پریشان نہیں ہونا انہیں یہ نبی کا فرمان پڑا سارے واسطے اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اچھا ہن نبی امام
جلال الدین نبی دا نہیں ہے نا, نبی دا غلام ہے نا, نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. ہن اگر امام جلال الدین سیوطی واسطے اللہ نے زمین لپیٹ دیتی ہے, 35 قدم دے وچ آیا بھی ہے تے گیا بھی ہے, اور نبی جے واسطے بس میں کائنات بنی ہے اور کنبہ دے خضرا دے وچ بہ کے تینوں کی واہ واہ کیا بات ہے, واہ واہ نبی واسطے نہیں تو سبے سدا. سبحان اللہ. کی جگہ ہی بتے ہو, کیا دنیا میں تبلیغ کر رہے ہو, کیا قرآن حدیث کا حق ادا کر رہے ہو, کیا یہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں عزت میرے واسطے, عزت میرے نبی ہے. اللہ نبی نو عزت عطا کرتا ہے, تو آدھے نبی دے ہاتھ ہے کوئی چیز کو نہیں, یہ نبی کی عزت ہے. کون اسے امام جلال الدین سیوطی, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نبی کو عزت دیتی ہے. توجہ ہے, دیکھو یہ درود پڑھو. امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ شریف, 2 جلد میں, 2 عربی دے وچ ہے لیکن ٹرانسلیٹ بھی موجود ہے. جیڑی عربی ہے بیروت دا چھاپا او دے صفحہ نمبر 29 تے اوتے واقعہ, جیڑی ٹرانسلیٹ ہے او دے اوتے صفحہ نمبر 60 تے واقعہ. اگا پیچھے بھی ہو سکتے کیونکہ ہر وقت لیتا اپنا ایک طریقہ کار ہوں گے. وہ لکھ دینا دے وچ وہب بن منبہ تابع رسول ہے. تابع رسول اس نو آدن جڑا ایمان دی حالت صحابی دی زیارت, صحابی ہون آدن جڑا ایمان دی حالت نبی دی زیارت کرے. ایک تابع رسول ہے. کہیں پوچھا بے چوکھا بڑا عالم ہے, اس کا قرات آدم و 70 کتابا, میں 71 کتابہ دا رہے ہیں. سبحان اللہ. مولی صاحب دیکھا یہ بڑا کام کی گئی, 71 کتابوں کی رہے ہیں, ساری 4 ہیں, قرآن, انجیل, زبور, تورات, 71 کی دعا گئی ہیں. انہاں تو علاوہ 100 صحیفہ نازل ہویا ہے, 104 کتابیں جو 71 کتابوں کا انہاں فرمایا. عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں. اچھا پھر کو گال سنا اگر 71 کتابیں پڑھیا نہیں, اس کا گال سنو, صحابہ کرام سن دے پہ, وہب بن منبہ ان تقریر کرے دے پہ. فرمایا کانا راجل فی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل دے وچ ایک بندہ اللہ بے آتائیں 200 سال رب دے نال جنگ کیتی. کتنے سال؟ اونچی اونچی زبان میں کتنے سال؟ 200 سال. عمر اتنی ہے. جنگ کی نے کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے وہ مطابق اس عمل غفلت گزر گئی, کوتاہی گزر گئی, اغراض و مقاصد گزر گئی, یا ویسے وہ سستی گزر گئی, جو بھی ایشو کر لو 200 سال انہیں جناب اللہ دے نال جنگ کرتا رہا. فلما ماتا مر گیا, مرن تو بعد سارے لوگ کٹھے ہو گئے, پیوے, بھرائے, بھائیے, رشتہ دارے, کھیل شکارے, پورا علاقہ کٹھا ہو گیا. انہاں کہا ہاں بھی انہوں چاہو, انہوں غسلاؤ, انہوں کفناؤ, انہاں جنازہ پڑھو, انہوں دفن کرو. انہاں کہا یہ دفن دے قابل نہیں ہے, غسل دے قابل نہیں ہے, کفن دے قابل نہیں ہے. 200 سال اس رب دی نافرمانی کی دیئے, انہوں چاہو تے انہوں روی دے سکتے. کیوں چاہیے بتائے, بیار چاہیے بتائے اللہ. تے تو کدی ہی نماز نہ پڑھیں تے میرے رب دی شریعت, میرے محبوب دی شریعت ہے کہ جب پہلے مر جاوے انہوں غسل دیو, انہوں کپڑے میں لکاؤ چاہ تے مونڈھے تے جاؤ چاہ. سبحان اللہ. باری تعالیٰ اے بندہ نماز کدی ہی نہ پڑھی, شراب پیندہ ہنسی بیٹھے, زنا کردہ ہنسا بیٹھے, جوا کھیڑا ہنسا بیٹھے. اللہ فرمایا تو آڈا کام بحث کرنا نہیں, تسی انہوں کپڑے جو لکاؤ چاہ, اپنے مونڈھے تے چاہو چاہ, اگو راکتے جنازہ چاہ پڑھو, مردی میری بخشہ دے باؤں میں. پوچھ موسیٰ علیہ السلام دی قوم تو شان والے دا شان نہیں. رب اپنے نبی کو عزت دیتی کہ نہ دیتی؟ تو بہرحال انہاں کہا چاہو بھئی سارے چاہیے بدن اروی تے ساڑھ دیتا, 3 جہاڑے گزر گئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے نبی کریم دی بارگاہ دے وچ میرا سلام پیش کر, میرا پیغام پیش کر. باری تیرا پیغام کیا ہے؟ اللہ فرمایا جا میرے نبی نو فرما بنی اسرائیل دے اروی تے 3 جہاڑے ہو گئے, میرا ایک بندہ پہ تھیا, تین کو چاہتا نہیں, انہوں غسلایا نہیں, انہوں کفنایا نہیں, انہوں دفنایا نہیں.
جبرائیل امین آ گئے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اللہ کا پیغام پیش کیتا، سلام پیش کیتا. جبرائیل عرض کی تھی اے کلیم اللہ فرمی دے بنی اسرائیل کی عروری تے میرا ایک بندہ بھیج دیتا ہے، انہوں چایا نہیں، غسلایا نہیں، کفنایا نہیں، جنازہ نہیں پڑھیا، دفنایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا یار اللہ کا بندہ تے میں نہ چاہاں وہ کیویں؟ جبرائیل عرض کی تھی اللہ بھیجے تے میں آیا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام چل پئے نال صحابی نال تو نال میں پورا بنی اسرائیل کا ٹھٹھا، اگے نبی پیچھے پورا ٹھٹھا. عروری تے گئے بیٹھا اور پوچھا ہے کلر بہت ہوئے انہاں کہ جترائے دن ہو گئے وہ مرو عروری تے کیوں سچا نے؟ اس کا اساں فیصلہ کیتے تو ہاری شریعت کے مطابق اس نیک عمل کیتا کو نہیں، سارا فیصلہ اجتماعی ہو جائے. اے غسل دے قابل نہیں، اے کفن دے قابل نہیں، جنازے دے قابل نہیں، دفن دے قابل نہیں، چاہو اے عروری تے سٹو اسی چاہ کے عروری تے ساڈی تے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالی یہ ساری مخلوق تیری ہے، تیری کھڑی ہے گندائے گندائے گندائے. اللہ فرمایا انہاں واسطے گندائے میرا تا بندہ ہے. مقرر سے مقرر مقرر مقرر. یہ کی اللہ فرمایا یہ سچے آپ دے کہو گے میں سچا اپنی بات ہے. باری کلا این تا نہیں کام بن رہا. دو جو ہومن بولن والے ایک جھوٹا ہوئے ایک میں دی گل سچی تیری گل تا سچی ہو سکتی ہے کہ تو جھوٹ تو پاک ہے، ملاوٹ تو پاک ہے. اے انسان ہے لغزش ہو سکتی ہے. اے اپنی بات کی نے سچے اپنے قول کی نے سچے. اللہ فرمایا کلیم اے بھی سچے میں بھی سچا. اور ذرا پھر انہاں دی سچائی دی کوئی دلیل پیش کرا. میرے گھر بیٹے تھا ایسے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے باری تعالیٰ تو تا سچا اس سے کوئی شک نہیں، تیرا قرآن تیری وحدانیت دی تیری سچائی دی حقیقت دی گل بیان کرتا ہے. لیکن اے لوگ کیویں سچے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اے جناب این سچے ہیں پہ اے بندہ 200 سال میرے نال جنگ کرتا رہا ہے، 200 سال کے شریعت کے مطابق کوئی عمل نہیں کیتا. اے بندے اس گل دے وچ بالکل سچے ہیں پہ عروری تے بھی تا سٹیا نے انہاں دا فتوی ہویا ہے، اجتماعی فیصلہ ہویا ہے. لیکن اے موسیٰ علیہ السلام کلما نشرت توراتا ایک کدہیں روز نہیں چڈن انہوں وقت مل کو گیا اپنی مصروفیت تو اپنی بے وقوفی تو اپنے چگل پونے تو ایک جدہ فارغ ہو گیا. کلما دمانا دے کدہیں کلما نشرت توراتا ایک کدہیں آ گیا تیری تورات کتاب جڑی میں تینوں اللہ نے عطا کی دیئے انہوں نشرت توراتا انہوں کھولیا ونادر اسم محمد تے میرے نبی دا نام لگا. بارے ذرا پھر فرمایا وَنَادَرَ اسم محمد فَقَبَّلَهُ. کیا بات ہے. جتھا میرے نبی دا نام آیا تورات دا وہ برکہ چاہتے چم دا ہاتھ انگوٹھے رکھتا اور سن دے بیٹھے ہو کریم کلما نشر التوراۃ ونادر اسم محمد فقبلہ. تیری تورات کتاب کو کڑی کھلے گا او دی ورک کرتا نہیں کرے گا جتھا میرے یاد کا نہ آوے ہا چومتے انگوٹھے اکھی تے رکھیں گا. سبحان اللہ. بڑی طرح پھر میں اگلے بات پوری گل نہ سب واہ واہ کیا بات ہے. اگلے حدیث کے الفاظ سنو. اللہ فرمایا فشکرت له فغفرت له وزودت له 70 حورا. اللہ فرمیتے میں کا شکریہ ادا. میاں جی فشکرت له واحد متکلم دا سیگا ہے فشکرت له
فشکرت لہو اللہ فرمیندے میں ایدہ شکریہ ادا کرے گا، میں ایدہ مشکورا پتہ چلیا نبی دے نام دے جڑا نوٹھے چمے اللہ ہوگا واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شکرت لہو، چلو یہ ترجمہ نہیں سے کوئی دے کیونکہ ہم اللہ کی ذات ہے، شکر کہیں دی عبادت ہوتا ہے، شکر کہیں دی اللہ عبادت تو وہ ہے اللہ فرمیدے میں علاقہ دردان یہ دوجہ لفظ ہے ہماری تعالیٰ تینو اتنی جوش آ گیا ہے 200 سال دے گناہ نبی دے نام چمہ سے معاف کر چھوڑے نہیں اللہ فرمایا میرے نبی دی تعظیم جو کی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت میرے واسطے ہے، عزت میرے نبی واسطے وہ جیڑا رب نبی دے نام چمن تے اتنی عزت کرے 200 سال دے گناہ معاف کر دے گے اللہ فرمائدہ کریم جی باری تعالیٰ فرمایا میں ایدہ مشہور بھی ہاں ایدہ قدردان بھی ہاں 200 سال دے گناہ بھی معاف کر چھوڑے 70 حوروں دا نکاح بھی کر چھوڑے اگر جے انگوٹھے چمنا جی بدت ہوں گئی تو بل اللہ تعالیٰ بدتی دا شکریہ دا کرے کیا تھک چڑی علامت ہے کیا دین دی خدمت ہو رہی ہے جی اگر انگوٹھا چمڑا پچھا پہ تو کیا رب نے بدتی دا شکریہ ادا کیا 200 سال بدتی دے گناہ معاف کی دے اور بدتی دے بارے سننے ملے گئے مشکات دے میں حدیث موجود ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من فکرہ لصاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام او کما قال جڑا بندہ بدتی نو پروٹوکول دے بدتی دی ریسپیکٹ کرے او دی عزت کرے اللہ کے پاک نبی فرمایا کہ انہیں سمجھو کہ اسے اسلام ڈھا چھوڑے علامہ روح البیان نے تفسیر روح البیان دے وچ عبداللہ ابن مبارک میرے امام اعظم دا شاگرد دے بہت بڑا امام بخاری دا استاد ہے عبداللہ ابن مبارک بخاری دے وچ حدیث موجود ہے وہ ایک نوار کھڑے ہیں ایک بیدتی کو لنگیا آپ نے بڑی غور کے نال کے بڑے شوق کے نال کے بڑی عزت نال انہوں دیکھا وہ اور کوئی گل نہیں کی انتقال ہو گیا کسی بندے نے خواب جائے اور پوچھا ما فعل اللہ ہوئے گا اللہ نے تیرے لئے کیا سلوک کیتا ہے اس نے اللہ فرمایا عبداللہ ابن مبارک 40 سال کا کھڑا رہا باری تعالیٰ میرے کو جرم کیا ہوئے میں تو بہت بڑا محدث تھے شیخ العدیب بہت بڑا علامہ گزریا بہت بڑا مشایخ اتام دے بیٹھے میرا نام تھا بہت بڑا ظاہر کے عابدم 40 سال کیوں کھڑا تھا حکم دینا اللہ فرمایا کہ بیتتی گزریا تھے تاہم انہوں بڑے غور نال دے بڑی محبت اتنی صدا ہے اتنے 40 سال وہ 40 سال کھڑا نہیں نبی دے نام کے انگوٹھے چونے اگر ثواب نہ حاصل 200 سال دے گناہ کی بھی معاف ہو گئے پتہ چلیا نبی کے نام کے انگوٹھے چونے ثواب رب پسند بھی ہے رب گناہ بھی معاف کر چھوڑے لے ایک بنی اسرائیل دا بندہ ہا جنہا ساڑھے واسطے دعوت فکر پیدا کر دے کہ آؤ لوگوں تسی نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں نبی دا کلمہ بھی نہیں پڑھا نبی اس دنیا کے آیا نہیں نبی نو دیکھا نہیں نبی کا فقط نام کتاب تورات پڑھا ہے میں انگوٹھے چومیں رب دی رحمت دیکھ لو اللہ نے میرا شکریہ بھی ادا کیتا ہے میرے گناہ بھی معاف کی گئے 70 گناہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ فرمیتا میرے واسطے عزت میرے نبی واسطے پھر اللہ نے فرمایا فقط نبی تک بھی نہیں عزت جڑے میرے نبی نے پڑھنا غلام نبی نے کلمہ پڑھنے والے ولی مومن نبی نے متبع شریعت انہوں نے عزت دے اللہ تعالیٰ عزت دا سارے کو جرا قانون قانون دی گل ہے نواز شریف تھوڑی دیر پہلے پڑھ کے وزیر اعظم رہن کے نہیں رہے نا
جڑے بلے وزیر اعظم ہیں اسے انہوں نے کیا پروٹوکول ہے، کیا ریسپیکٹ کا، کیا احترام ہے، بندہ او ہوئے نواز شریف ہے، اوہ دولت، اوہ قد، اوہ بت، اوہ باڈی، اوہ کوالیفیکیشن، سارا کچھ ہوئے، لیکن وہ عزت نہیں، پروٹوکول نہیں، احترام نہیں، وہ عزت جب تک آئی، اقتدار ہے، عزت آئی۔ باری تعالیٰ سارا قانون تا یہ ہے دنیا دا کہ جنہوں اقتدار ہوئے، جب تک وہ بندہ زندہ ہے، جب تک اقتدار دے بچے ہے، وہ عزت یافتہ ہے، پروٹوکول ملتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ جنہوں وہ اتو ہٹ جاوے، اقتدار ختم ہو جاوے، منصب ختم ہو جاوے، عہدہ ٹرمینیٹ ہو جاوے، عزت ختم ہو گئی، پروٹوکول ختم ہو گیا ہے۔ اللہ فرمیدا میرے کو یہ قانون نہیں، میں جہاں نبی دے غلام نو ایک دفعہ عزت دے چھوڑا، کبر جیتا عزت ہے، معاشر جیتا عزت۔ عزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جناب نے میرے ڈاب جنالے کہ میرے ذمہ دار سارے نہ ہوئے، لہذا تھوڑے 20 منٹ زیادہ لے لیں۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے چند مطلوبات آپ کی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماوے۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ اس محفل کے صدقے جنہوں نے محفل انعقاد پذیر کی دیئے یا اس کا اہتمام انتظام کیتا ہے، اللہ انہوں نے دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے گھر دے وچ، انہوں نے دل دے وچ، انہوں نے دماغ دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت، اپنے محبوب کی محبت، عزت اللہ کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ محبوب کا پکا سچا ان کے بنن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوست نے پہلے تقنی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن ہوں میں کہوں میں اپیل کرے تھوڑی جی دیر پہلے انہوں نے نال بھی سنو، انہوں نے داد ہی دے سو، نال تھوڑا جہاں وہ تعاونی کرے سو، یہ بہت شوق دے نال ہیں دوارا پروگرام سن کے۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ۔